حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے ریاض الصالحین، کتاب الاخلاص، کتاب الاخلاص اور حدیث نمبر 8 کے انوارات سے آج ہم اپنے قلوب اور ارواح کو مستنیر کریں گے. سب سے پہلے حدیث پاک کی میں تلاوت کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْ أَبِي مُوسَى عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق علیہ. تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ابی موسیٰ یہ معطوف علیہ بھی ہو سکتا ہے اور مبدل منہ بھی ہو سکتا ہے. اگر معطوف علیہ ہو تو عبداللہ عطف البیان ہے، اگر مبدل منہ ہے تو عبداللہ بدل الکل ہے. دونوں صورتوں میں عبداللہ مجرور ہوگا، یعنی ابو مضاف ہے، موسیٰ مضاف الیہ ہے، المضاف والمضاف الیہ معطوف علیہ ہے، اور عبد مضاف اسم الجلالہ مضاف الیہ، المضاف والمضاف الیہ بدل الکل ہے. اور مبدل منہ اور بدل الکل مل کر موصوف ہیں، اور بن کیسا صفت اولی ہے اور الاشعری صفت ثانیہ ہے. یا اسی طرح ابو موسیٰ معطوف علیہ ہے، عبداللہ عطف البیان ہے، المعطوف علیہ وعطف البیان موصوف ہے، بن قیس صفت اولی ہے، الاشعری صفت ثانیہ ہے، اور یہ سارا پھر ان کا مجرور ہے. قیس قاف پر زبر ہے، یا پر سکون ہے اور آخر میں سین ہے. الاشعری یہ اشعر کی طرف نسبت ہے، اور اشعر یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے جو ان کے جد اعلیٰ کے نام پر ہے، اور ان کے جد اعلیٰ کا نام مرہ بن عدد بن زید بن یشغب ہے. مرہ بن عدد بن زید بن یشغب. ان کو اشعر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو وقت ولادت ہی ان کے بدن پر بال تھے، تو ان کا نام ہی بالوں والا اشعر پڑ گیا. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہجرت سے پہلے
مکۃ المکرمہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی۔ پھر آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور اصحاب سفینہ کے ساتھ خیبر کے بعد، اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غزوہ خیبر کے اموال سے اور مال سے مال عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اہل السفینہ تمہارے لیے 2 ہجرتیں ہیں۔ اس طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 3 ہجرتیں ہو گئیں۔ پہلی ہجرت مکہ کی طرف یمن سے، پھر حبشہ کی طرف، اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف۔ ابو موسیٰ اشعری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبید، عدن اور یمن کے ساحلوں کا گورنر مقرر فرمایا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اور بڑے خوبصورت لہجہ میں یہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِن مزامیر آل داود، کہ ابو موسیٰ جس طرح پروردگار عالم نے حضرت داود علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ ان کی آواز پر پرندے بیٹھ جاتے تھے اور دریاؤں کا پانی ساکن ہو جاتا تھا، اور پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی تسبیحات میں مشغول ہو جاتے تھے، تو تمہیں بھی آل داود کے لحن کی طرح خوبصورت گلے کی طرح خوبصورت گلا ملا ہے۔ انہوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 360 احادیث طیبہ کی روایت کی ہے۔ 49 احادیث بخاری شریف میں بھی ہیں اور مسلم شریف میں بھی ہیں، یعنی ان سے روایت کردہ 49 احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے۔ 4 احادیث طیبہ میں امام بخاری منفرد ہیں اور 15 احادیث طیبہ میں امام مسلم منفرد ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں ان کا وصال ہوا، اور ایک قول کے مطابق کوفہ میں ان کا وصال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 60 سال تھی، اور آپ کا وصال 42 ہجری میں ہوا یا 40 ہجری میں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سئل فعل مثبت ماضی مجہول ہے اور سوال کرنے والے کا نام لاحق بن دمرہ الباہلی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل کا نائب الفاعل ہے۔ الرجل یہ موصوف ہے یا ذوالحال ہے، اور اگلا جملہ جو ہے یقاتل شجاعتاً و یقاتل حمیتاً و یقاتل ریاءً، سارے کا سارا یا تو صفہ ہے رجل کی یا رجل سے حال ہے۔ حمیہ کا لفظ اس میں یا مشدد ہے، اور حمیہ کا معنی ہے غیرت، غیرت سے کسی کے ساتھ جنگ کرنا۔ جیسے کوئی شخص اپنے اہل کے ساتھ کسی کو مصروف دیکھے تو اس کو غیرت آئے اور غیرت سے اس کے ساتھ جنگ کرنی شروع کر دے۔ اور شجاعت یہ ہے کہ اپنی قوت اور اپنی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے وہ جنگ کرے۔ جس طرح کہ ایک جنگ کے اندر ایک شخص بڑی بے دردی کے ساتھ لڑ رہا تھا، صحابہ کرام نے جب اس کی تعریف کی تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔
صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور صحابہ دیکھتے رہے کہ اس کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمی کیوں کہا ہے، حالانکہ یہ انتہائی بے دردی کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ وہ زخمی ہوا اور زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنے خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا اور خود کشی کر کے حرام کی موت وہ مر گیا۔ یہ شخص اپنی شجاعت کے لیے، اپنی بہادری کے لیے لڑ رہا تھا۔ اور تیسرا شخص ہے جو ریاکاری کے لیے لڑتا ہے۔ ان میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو شخص کلمۃ اللہ یعنی اسلام کی رفعت اور بلندی کے لیے جنگ کر رہا ہے، بس وہی اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا ہے۔ اگر ایک شخص کوئی نیک کام کر رہا ہو اور اس کے پس منظر میں دنیا کا حصول بھی ہو اور دین کا حصول بھی ہو، تو اگر تو دین کے فوائد کا حصول غالب ہو تو بات اس طرف چلی جائے گی، برابر ہو تو بات پھر بھی دین کی طرف چلے جائے گی، لیکن اگر دنیاوی مقصد غالب ہو تو وہ پھر دنیا کے لیے ہوگا، اور وہ عمل قیامت کے دن ایسے عمل کرنے والے کے گلے میں پھندا بن جائے گا۔ حدیث پاک کا دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے مرد کے بارے سوال کیا کہ جو بہادری کے لیے جنگ کرتا ہے اور جو غیرت سے جنگ کرتا ہے اور جو ریاکاری سے جنگ کرتا ہے، ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے قتال کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ یعنی اسلام وہ بلند ہو جائے، پس وہی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بھی درج فرمایا ہے اور امام مسلم نے بھی درج فرمایا ہے۔ العلیٰ یہ اسم التفضیل ہے اور صیغہ واحد مؤنث ہے، اور یہ حمیتاً، شجاعتاً، ریاءً، یہ سارے کے سارے یقاتلوں کے اندر جو ہوا ضمیر فاعل ہے اس سے حال واقع ہو رہے ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں وہی ہمیں سبق دیا ہے کہ عمل کے پیچھے نیت اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے، وگرنہ وہ عمل جو لوگوں کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ دینی عمل ہے مگر کرنے والے کی نیت دنیا کی ہو، تو ایسے شخص کے بارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70,000 سال کے فاصلہ پر آ جائے گی۔ اور دوسرے مقام پر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم دین کو دنیا کے حصول کے لیے حاصل کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ نیک عمل نیت سے ہوتا ہے اور نیت کے خلوص سے ہوتا ہے۔ ہر عمل سے پہلے ہمیں اپنے دل کو 100 بار ٹٹول لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے دماغ کے اندر اٹکی ہوئی کوئی دنیا کی ہوس تو نہیں ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر نیک کام خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، دنیاوی اغراض تو حاصل ہو ہی جائیں گے۔ ایک صاحب مکان بنا رہے تھے کہ ایک اللہ والے اس کے قریب آئے اور ان سے پوچھا کہ تم نے اس اپنے کمرے کے اندر کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ تو اس بندہ خدا نے عرض کیا، اس لیے تاکہ اندر کی ہوا باہر جاتی رہے اور باہر کی خوشگوار ہوا اندر آتی رہے، اور نتیجتاً اس کمرے میں رہنے والے تازہ ہوا کے ساتھ مشرف ہو سکے۔ تو صلی اللہ علیہ نے کہا کہ بندہ خدا اگر تو نیت یہ کر لیتا کہ اس کھڑکی سے مجھے اذان کی آواز آئے گی تو میں وقت پر نماز ادا کر لوں گا، تو ٹھنڈی ہوا اور تازہ ہوا تو پھر بھی آنی تھی، مگر اس نیت کی وجہ سے تیرا یہ سارا عمل
عبادت بن جاتا اور تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ہر عمل اپنی رضا کے حصول کے لیے اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے حصول کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور میرے تمام طلباء و طالبات کو دین و دنیا کی نعمتیں اور دین و دنیا کی اچھائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔